السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 98 سے لے کر کے آیت نمبر 101 تک، یعنی 98 99 100 101 اتنی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. پہلی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کارناموں کے اوپر باخبر ہے، گواہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو. یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں، لیکن اصل میں یہاں پر مراد ان سے یہود ہیں. محترم سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب یعنی یہودیوں سے کہہ دیجئے، کیونکہ مدینے کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور مدینے کے اندر مسلمانوں کی مخالفت میں سب سے زیادہ اگر کوئی تھا تو وہ یہودی لوگ ہی تھے. اس کی بہت ساری وجہ تھی جو اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بتلایا ہے، جس میں سے دو بڑی وجہ. پہلی وجہ یہ کہ مدینے کے اندر یہودیوں کو ایک لیڈنگ کیریکٹر حاصل تھا ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، اور معاشی اعتبار سے بھی. وہاں کے اکنامیکل جو پوزیشن تھا اس پر مکمل ان کا قبضہ تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد یہ سب چیزیں ان کی ختم ہونے لگی. دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، لیکن وہ آخری نبی آئے تو ان کے خاندان سے نہیں آئے، یہودیوں میں سے نہیں آئے، بلکہ بنو اسماعیل میں سے آئے. تو ان دونوں وجہوں سے یہودی جو مدینے کے تھے وہ مکمل مخالفت پر مبتلا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دونوں آیات کے اندر یہودیوں کو تنبیہ کیا، جس میں سے دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. اے اہل کتاب جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے کیوں ہو؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے کیوں ہو، اور دین میں ٹیڑھا پن کیوں نکالتے ہو، حالانکہ تم خود ان کے ایمان کے اوپر گواہ ہو کہ وہ لوگ سچے نبی کی پیروی کرتے ہیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. سامعین کرام، ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بد تہذیبی اور اسلام کے خلاف ان کی مخالفت کے اوپر جو ان کا ایک طریقہ تھا اس پر گرفت فرمایا ہے. یہودیوں کا طریقہ کیا تھا؟ جو لوگ مسلمان ہوتے، جو لوگ ایمان قبول کرتے، ان کو کنفیوژن میں ڈالتے تھے، شک و شبہ میں ڈالتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ کتاب و سنت پر جانا چاہتے ہیں ان کے دل میں کنفیوژن ڈالیں گے، دلیل نہیں ہوگا، کنفیوژن ڈالیں گے. حق بات معلوم ہے کہ قرآن کریم ہے، حق بات معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے باوجود وہ لوگ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں. ویسے ہی یہودی لوگ بھی کنفیوژن میں ڈالتے تھے. کیا کنفیوژن میں ڈالتے تھے؟ دیکھو، ہماری کتاب کے اندر جو آخری نبی کی بشارت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی نہیں ہے، یہ وہ والے نبی نہیں جن کی بشارت ہماری کتاب کے اندر ہے. ہماری کتاب کے اندر جس نبی کی بشارت ہے وہ یہ بیت المقدس کے قبلے کو ادھر مکہ کی طرف کیوں پھیریں گے، جبکہ بیت المقدس تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے. پھر یہ مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف کیوں لے آئے؟ اور ہمارے مذہب کے اندر جو چیزیں حرام تھی اس کو یہ حلال کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو ہے یہ وہ نبی نہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں نے کہا ہے. ابھی آخری نبی دوسرے آنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور کہا کہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کارناموں کے اوپر گواہ بھی ہے
اور تمہارے تمام کرتوتوں سے بے خبر بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو تنبیہ کیا ہے۔ حالانکہ جو اگلی 2 آیات ہیں یہ مدینے کے اندر جو مسلمان تھے ان کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کا ان دونوں آیتوں کا جو مفہوم ہے وہ رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک مسلمان جب تک ہیں اس دنیا کے اندر تب تک مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والا کہا، مسلمان نہیں کہا ایھا المسلم نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ہونا شرط ہے، اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنے بھی لوازمات ہیں، جس انسان کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں ان کو بتلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ کی اگر تم پیروی کرنے لگو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ لوگ تم کو ایمان لانے کے بعد بھی کافر بنا دیں گے۔ یہاں پر یہودیوں کا جو ایک گروہ ہے یا اہل کتاب کا جو ایک گروہ ہے اس سے مراد مدینے کے یہود ہیں۔ مدینے کے یہود بہت زمانے سے تھے، مدینے کے اندر بہت زمانے سے، اور مدینے کے اندر انصار کے 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہودی کا کام ہی یہی تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی دونوں طرف سے پانی مارنا۔ 2 گروپ تھے نا، اوس اور خزرج، دونوں کا پانی مارا کرتے تھے، دونوں کو لڑاتے رہتے تھے۔ ایک گروپ جو ہے ان کا ساتھ دیتا تھا، ایک گروپ ان کا ساتھ دیتا تھا، اور لڑاتے رہتے تھے، کبھی بھی چین سے نہیں رہتے تھے، ہمیشہ لڑاتے رہتے تھے۔ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث، جس میں جو مدینے کے جو اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے ان کا بہت نقصان ہوا۔ محترم سامعین کرام، جب اسلام آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو محبت کی تعلیم دی، مل جل کر کے رہنے کی تعلیم دی، اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی، اختلاف انتشار کی صورت میں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے مسلمان بالکل آپس میں مل جل کر کے رہنے لگے۔ وہی انصار جو پہلے لڑا کرتے تھے، جن کو یہ یہودی کٹ پتلی کی طرح سے نچا کر کے لڑایا کرتے تھے، وہی انصار جب مل جل کر کے بیٹھنے لگے، ایک دوسرے کے بالکل باہم ہمدرد اور بھائی بھائی بن گئے، تو یہودیوں کو جلن ہونے لگی کہ دیکھو یہ لوگ پہلے تو بہت لڑتے تھے، آج دیکھو مل جل کر کے بیٹھ رہے ہیں، کیا کیا جائے۔ اور اسی درمیان میں جنگ بدر بھی ہو گیا، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فتح سے نوازا، پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست کے روپ میں ابھرنے لگا۔ یہ دیکھ کر کے یہودیوں کی جلن اور حسد میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، بہت زیادہ جیلس ہو گئے۔ تو یہودیوں میں ایک بوڑھا یہودی تھا، شماش بن قیس، وہ مسلمانوں کو دیکھا ایسے حالت میں جل بھن کر کے کباب ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، ایک ٹرک نکالا، اس نے ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا اور کہا کہ جہاں پر انصار کے لوگ بیٹھے ہوں، سیرت ابن ہشام کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو مقرر کیا اور کہا کہ جہاں پر انصار کے اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، وہاں پر جانا اور ان کی جو پرانی جنگ بعاث ہوئی تھی اس جنگ کا ذکر چھیڑ دینا، اس میں جو اشعار پڑھے گئے تھے دونوں طرف سے وہ اشعار پڑھنا شروع کر دینا۔ اس نوجوان نے یہی کام کیا، یہودی نے گیا، بیٹھ گیا اور جا کر کے وہی پرانی جنگ والی بات چھیڑ دیا، اس نے ایسے کیا تھا، اس نے اس کے باپ کو مارا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، اور دونوں طرف کے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ اب یہ جو انصار تھے دونوں قبیلے کے لوگ، تھوڑی دیر کے لیے ذہن کام کرنا چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہی پرانے زمانے میں لوٹ گئے۔ تو ممے سے بات شروع ہوئی، ہتھیار نکل گیا، چلو پھر سے جنگ کر لیتے ہیں، جگہ بھی مقرر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی خبر نہیں ہے، جب یہ لوگ مقام پر پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، فوراً صحابہ کرام کے ساتھ آئے اور کہا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور یہ جاہلیت کی بات کر رہے ہو، اسلام نے تم لوگوں کو ایک کر دیا، بھائی بھائی کر دیا، اور تم اس طرح سے پھر سے دشمن بن رہے ہو، کیوں شیطان کے پنجے میں جا رہے ہو؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھل گئی، فوراً کلک کر گیا، فوراً سمجھ گئے کہ شیطان جو ہے بہکانا چاہتا ہے،
فوراً تلوار کو پھینکا، ہتھیار کو پھینکا، اور پھر سے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور ان کے کسی گروہ کی اتباع اور پیروی کرو گے، وہ تم کو پھر سے مسلمان سے کافر بنا دیں گے۔ آج آپ دیکھیے، آج مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں دیکھیں گے اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ آج مسلمان صرف انہی کے پیروی میں لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ در فرقہ ہے، قرآن اور حدیث کی اتباع نہیں ہے، فرقہ در فرقہ ہے۔ ایک فرقے کے اندر 25 فرقے ہیں۔ آپ اگر غور و فکر کریں گے تو پتہ چل جائے گا، ہر جگہ پہ پھوٹ پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ایک درخت کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں، درخت کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں، اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں، اگر وہ جڑ کو چھوڑ دے، کیا وہ برقرار رہے گا؟ سب گر جائے گا، سب بکھر جائے گا۔ ہمارے لیے ہمارا جڑ ہے قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جو قرآن کریم سے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے گا وہ جماعت کہلائے گا، وہ فرقہ نہیں کہلائے گا۔ وہ جو بھی، چاہے ان کا نام اہل حدیث ہو، چاہے ان کا نام سلفی ہو، جو بھی قرآن و حدیث سے جڑے گا وہ جماعت کہلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ جماعت سے مراد یہی ہے کہ جو بھی قرآن سے جڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے گا وہ جماعت ہوگا، اور جو اس سے کٹے گا وہی فرقہ ہوگا۔ شخصیت کے پیچھے بھاگے گا، لوگوں کی بناوٹی کتابوں کے پیچھے بھاگے گا، یقینی طور پر وہ فرقوں میں تقسیم ہوتا چلا جائے گا، اور یہی آج دیکھا جا رہا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب کی پیروی کرو گے مسلمان سے پھر کافر بنا دیں گے تم۔ آج دیکھ لیجئے اہل کتاب کی پیروی میں لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ ہر وہ کام جو شریعت کے اندر ناجائز ہے، ہر وہ کام جو لوگوں کو شرک تک پہنچانے والا ہے، اہل کتاب کی اتباع اور پیروی میں لوگ وہ تمام کام کر رہے ہیں۔ یہ برتھ ڈے مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ برتھ ڈے جو مناتے ہیں مسلمان، کیوں؟ اہل کتاب کی دیکھا دیکھی، انگریزوں کی دیکھا دیکھی۔ یہ کرسمس اور اس میں ہیپی کرسمس، اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ جب کرسمس کا موقع آئے گا لوگوں کو مبارکبادی دیں گے۔ کس کے تقلید میں؟ کس کی تقلید میں؟ یہی اہل کتاب انگریزوں کی تقلید میں۔ 1 جنوری آتا ہے، اس دن مسلمان لوگ بھی تیاری میں پڑے رہتے ہیں۔ کس کی تقلید میں؟ یہی انگریزوں کی تقلید میں۔ ابھی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے آئے گا، اس دن لوگ، مسلمانوں میں لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے۔ کیوں؟ انگریزوں کی تقلید میں۔ مسلمان سے کافر ہو جائے گا اگر ایسا کرے گا، تو مسلمان سے کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی، یہودیوں کے ایک گروہ کی، انگریزوں کے ایک گروہ کی پیروی کرنے لگو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تم کو ایمان لانے کے بعد بھی کافر بنا دیں گے، کیونکہ ان کی وہی چاہت ہے، ان کی وہی خواہش ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ چاہت ہے کہ مسلمانوں کو پھر سے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے، مرتد کر دے۔ اللہ نے اسی سے منع فرمایا ہے اور کہا کہ ان کی پیروی مت کرو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے، اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور مسلمانوں تم کیسے کفر کرو گے؟ مسلمانوں تم انکار کیسے کرتے ہو؟ قرآن کا انکار کیسے کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کے فرمان کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ کتاب تو تم ہی پڑھنے والے ہو، تم ہی تلاوت کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب تم تلاوت کرتے ہو۔ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تمہارے درمیان رسول موجود ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے وہ صراط مستقیم کو پا جائے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں 2 باتیں بتلائی گئی۔ پہلی بات یہ بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے اس روئے زمین پر، جب بھی مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار ہوا، مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کتاب کی طرف لوٹنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا۔ اور جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تب سے لے کر کے قیامت کی صبح تک مسلمانوں کو، قیامت کی صبح تک مسلمانوں کو جب بھی اختلاف و انتشار ہو، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کی طرف پلٹ جانا۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی اللہ کی کتاب ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو موجود ہے ہمارے درمیان۔
آج بھی کسی بھی طرح کا اختلاف ہو، چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو، بڑے بڑے اختلاف ہوں، اگر ان کو سالو کرنا ہے تو سالو نہیں کرنا تو کوئی حرج کی بات نہیں. چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوں یا بڑے بڑے اختلاف ہوں، اگر ان کو سالو کرنا ہے تو یہی قرآن کی طرف آنا ہوگا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آنا ہوگا، تبھی جا کر کے سالو ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، تو اس کو صراط مستقیم ضرور ملے گا، ضرور ملے گا اس کو. سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے خالص بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.